اکانومی کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار سامنے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کر دوں، پھر پولیٹیکل ایشوز کی طرف آتے ہیں۔ آج وزیر تجارت ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایکسپورٹس کے نمبر جاری کیے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جولائی کا مہینہ ختم ہوا ہے تو ایکسپورٹس کے نمبر آئے ہیں، تو امپورٹس کے بھی آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے صرف اپنے آپ کو محدود رکھا برآمدات کا نمبر بتانے کے لیے کہ 2.3 بلین ڈالر کی برآمدات ہوئی ہیں جولائی کے مہینے میں۔ کیونکہ اچھا نمبر تھا تو انہیں اناؤنس کیا، کوئی حرج نہیں ہے منسٹر اس کا کریڈٹ لے کہ 17% گروتھ ہوئی ہے، لیکن ساتھ آپ کو جو دوسرا حصہ تھا درآمدات کا وہ بتانا چاہیے، قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جو چیلنج ہے پاکستان کے سامنے، جب بھی آپ کی اکنامک ریوائول کا سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ بیلنس آف پیمنٹس ڈیفیکلٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے ہم IMF کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہوتے کہ ہم وہ بل جو ہے وہ اس کو پے کر سکیں، تو پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ورلڈ بینک سے اتنا لون، ADB سے اتنا لون، IMF سے اتنا قرضہ، بائل لیٹرل کہاں سے گنجائش ملے گی، اور پھر ہم وہ قرضہ چکانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس وقت صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ جہاں ایکسپورٹس میں اضافہ نظر آتا ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے امپورٹس میں اضافہ نظر آتا ہے۔ ابھی جولائی کے مہینے کا اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن جو پچھلا سال 30 جون کو ختم ہوا تو اس میں 25 ارب ڈالر کی برآمدات کی ہم نے، تو اس کے مقابلے میں 56 ارب ڈالر کی امپورٹس بھی کی ہم نے، درآمدات کی، ملک کے اندر چیزیں آئیں۔ تو یہ جو 31 ارب 31 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، 31 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان جیسا ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ جو 30 جون کو سال ختم ہوا اس میں ریمیٹنسز جو تھیں اس میں ایک غیر معمولی اضافہ، پوسٹ کرونا ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان میں، کیونکہ ٹریول ریسٹرکشنز ہیں تو پیسہ بینکنگ چینل سے بہت آ رہا ہے، حج عمرہ بھی بند ہے تو وہ پیسہ وہاں پہ بھی استعمال نہیں ہو رہا، تو 10 ارب ڈالر اضافی پاکستان، 4 ارب ڈالر کرونا کا ریلیف بھی ملا، تو وہ 14 ارب ڈالر وہ جو تھے انہوں نے ہماری عزت بچائی رکھی۔ ہم 153 پہ جب پچھلا سال ختم ہوا تو ایکسچینج ریٹ تھا ڈالر کے مقابلے میں، وائلڈ سوئنگ ایکسچینج ریٹ میں 169 کو ٹچ کر کے 153 میں آیا، آج اوپن مارکیٹ میں 164 دوبارہ ٹچ کیا ہے۔ یہ مئی 2020 میں بھی ہم نے کیا تھا، آج دوبارہ ہم نے اس کو ٹچ کیا ہے۔ انٹر بینک اب بھی کلوزنگ جو ہے وہ 163.23 آفیشیل ریٹ کلوز ہوا ہے سیلنگ کے لیے انٹر بینک کے اندر۔ تو دیز آر ناٹ ویری گڈ سائنس۔ آپ بتاتے ہیں ٹیکس ریونیو ہم نے زیادہ اکٹھا کیا ہے، امپورٹس کا نمبر نہیں ذکر کر رہے، پرائم منسٹر بھی وزیر تجارت بھی، آپ کی امپورٹس سے 45% ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ باقی نمبر آپ بتا رہے ہیں جو آپ کو پسند آ رہا ہے۔ جو وری سم سائن یہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے امپورٹس بنی جو پچھلے مئی جون کے مہینوں میں دیکھنے میں نظر آیا تھا، جولائی کے اعداد و شمار آج منسٹر صاحب نے جاری نہیں کیے، تو یہ سال جو ہے 30 جون کو جب 2022 کو ہم ختم کریں گے تو 72 to 75 بلین ڈالر کی امپورٹ ہو جائیں گی اگر ان چیک رہیں، اگر آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی۔ آئل پرائسز بھی اوپر ہیں اور آپ کی امپورٹ کا کوانٹم بڑھتا جا رہا ہے، آپ گاڑیاں منگوا رہے ہیں، آپ گندم چینی کی شارٹیج ہے وہ منگوا رہے ہیں، آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 سے 21 ارب ڈالر ٹارگیٹ کیا ہے، لیکن ساتھ دوسرا حصہ پھر نہیں بتایا منسٹر صاحب نے، جو طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کاٹن بیلز ہوتی تھی 14 ملین بیلز، وہ اب پچھلے سال کم ہو کے آ گئی ہیں 5.6 یا 5.7 ملین بیلز پہ۔ یہ جو گیپ ہے 8 ملین بیلز کا، یہ بھی امپورٹ سے ہونا ہے۔ آپ اگر 20 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل بیچیں گے تو ساتھ کتنے ارب ڈالر کی کاٹن، را کاٹن آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، وہ ساتھ آپ کو بتانا چاہیے۔ یہ نمبر سامنے رکھیے منسٹر صاحب، اس کے بغیر آپ کے نمبرز بیلنس نہیں ہوتے ٹیبل کے۔ تو آپ کی پریس کانفرنس آج ادھوری ہے، پورا سچ بتائیے تاکہ معاملات کو آگے چلانے میں مدد ملے۔